تمہیں لگتا ہے یہ اتنا آسان ہوگا حیدر؟ تمہاری حویلی کی دیواریں بہت اونچی ہیں اور میری محبت کا قد بہت چھوٹا۔ میں ڈرتی ہوں حیدر، بہت ڈرتی ہوں کہ کہیں ان اونچی دیواروں کے سائے ہماری محبت کو نہ نکل لیں۔ رائمہ کی آواز میں ایک انجانا سا خوف لرز رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا کے شور شرابے سے دور لان کے گوشے میں بینچ پر بیٹھی حیدر کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جہاں اسے اپنے لیے دیوانگی تو نظر آتی تھی، مگر وہ دیوانگی اسے ان اندیشوں سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی جو پچھلے 4 سالوں سے اس کے دل میں پل رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حیدر خانزادہ کا تعلق جس طبقے اور جس ماحول سے ہے، وہاں محبت کی شادی کوئی روایت نہیں بلکہ بغاوت سمجھی جاتی ہے۔ حیدر نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے اسے ایک بار پھر یقین نظر سے دیکھا اور کہا، محبت کا قد کبھی چھوٹا نہیں ہوتا رائمہ۔ رہی بات حویلی کی دیواروں کی، تو میں اس حویلی کا اکلوتا وارث ہوں۔ میرا فیصلہ وہاں پر پتھر کی لکیر ہوگا۔ تم دیکھنا، میں جیسے ہی ڈگری مکمل کروں گا سیدھا بابا سے بات کروں گا۔ مجھے معلوم ہے مشکلات آئیں گی، شاید طوفان بھی کھڑا ہو، ماں جی ناراض بھی ہوں گی، مگر میں جانتا ہوں کہ انہیں کیسے منانا ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور میری خوشی کی خاطر وہ بابا کو بھی راضی کر لیں گی۔ بس تم اپنے دل کو مضبوط رکھو اور ان وسوسوں کو خود سے دور کر دو، کیونکہ حیدر خانزادہ کی زندگی میں اگر کوئی عورت آ سکتی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ رائمہ نے حیدر کی آنکھوں میں تیرتے یقین کو دیکھا تو اسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس ہوا۔ یونیورسٹی کا یہ آخری سیمسٹر تھا اور ان دونوں نے ایک ساتھ کتنے ہی خواب بن رکھے تھے۔ حیدر کو اپنی جاگیردارانہ روایات کا علم تو تھا، مگر اسے اپنی اہمیت کا بھی اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سرمد کے ہوتے ہوئے وہ اکلوتا تو نہیں تھا، مگر سرمد کی حرکتیں ایسی تھیں کہ خاندان کی امیدوں کا محور صرف حیدر ہی تھا، اور اسی ذوم میں وہ رائمہ کو تسلی دے رہا تھا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ تقدیر اس کے بولے گئے الفاظ پر کس طرح سے مسکرا رہی تھی، اور آنے والا وقت اس کے دعووں کی کیسی آزمائش لانے والا تھا۔ ہیلو جی ماں جی، خیریت تو ہے نا؟ اس وقت آپ نے فون کیا؟ حیدر جو ہاسٹل کے کمرے میں اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہا تھا، موبائل کی اسکرین پر گھر کا نمبر جگمگاتے دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ عام طور پر اس وقت حویلی سے رابطہ نہیں کیا جاتا تھا، مگر دوسری طرف سے ماں کی آواز میں جو گھبراہٹ اور لرزش تھی، اس نے حیدر کے ہاتھوں میں پکڑے قلم کو وہیں روک دیا تھا۔ ماں کی آواز ندی ہوئی تھی اور الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ حیدر بیٹا، فوراً گھر آ جاؤ، قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہم پر۔ سرمد اب نہیں رہا۔ یہ الفاظ حیدر کے کانوں سے ٹکرائے تو اسے ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ سرمد کے مرنے سے اسے کوئی شدید صدمہ پہنچا تھا یا اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی، کیونکہ سرمد اس کا چچا زاد ضرور تھا، مگر کردار کا اتنا گھٹیا اور اوباش تھا کہ حیدر ہمیشہ اس سے نالا ہی رہتا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ان دونوں کے درمیان کبھی بھی بھائیوں والی محبت پنپ نہیں سکی تھی۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کے باوجود وہ دو الگ دنیاؤں کے باسی تھے۔ سرمد کی بدماشیاں، گاؤں کے لوگوں پر اس کے ظلم اور آئے دن کے جھگڑے حیدر کے لیے ہمیشہ شرمندگی کا باعث بنتے تھے، مگر پھر بھی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ حیدر نے گہرا سانس لیا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے ماں سے تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ گاؤں کے ہی کسی لڑکے سے جھگڑے کے دوران سرمد کو گولی لگی تھی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ حیدر نے فون بند کیا تو اس کے چہرے پر دکھ کے بجائے ایک عجیب سی تھکن تھی۔ اسے دکھ سرمد کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ اب اسے اپنی پڑھائی اور رائمہ کو چھوڑ کر اس گھٹن زدہ ماحول میں واپس جانا پڑے گا جہاں ہر طرف سازشیں اور دشمنیاں تھیں۔ اس نے جلدی جلدی اپنا بیگ پیک کیا، رائمہ کو ایک مختصر سا میسج کیا کہ گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے اور وہ جا رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب حویلی میں کوہرام مچا ہوا ہوگا، چچی اور تائی کے بین اور مردوں کے مشورے، ان سب چیزوں سے بھاگنا چاہتا تھا، مگر وہ حیدر خانزادہ تھا اور خانزادہ اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگ سکتے تھے۔ اس نے گاڑی نکالی اور شہر کی روشن سڑکوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس راستے پر گامزن ہو گیا جو اسے اندھیرے کی طرف لے جا رہا تھا، جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کا منتظر تھا۔
اسے اندازہ نہیں تھا کہ سرمد کی موت صرف ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی زندگی کی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں وسوسے بھی سر اٹھا رہے تھے کہ آخر جھگڑا کس بات پر ہوا تھا اور اب اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ اس علاقے میں خون کا بدلہ خون ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی خونی کھیل کا حصہ بنے۔ حویلی کے وسیع اور اس صحن میں صفیں بچھی تھیں اور علاقے کے معززین سر جھکائے بیٹھے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سوگوار سناٹا تھا جو کبھی کبھی کسی کے کھانسنے یا حقے کی گڑگڑاہٹ سے ٹوٹ جاتا تھا۔ حیدر جنازے کے فوراً بعد ہونے والے اس جرگے میں اپنے باپ اور چچا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چچا کی آنکھیں بیٹے کے غم میں سرخ تھیں، مگر ان میں انتقام کی آگ بھی بھڑک رہی تھی۔ سرمد کا قاتل پکڑا جا چکا تھا اور وہ کوئی اور نہیں، گاؤں کے ہی غریب کسان کا بیٹا تھا جس نے اپنی بہن کی عزت بچانے کی خاطر سرمد پر گولی چلائی تھی۔ یہ بات حیدر کو پتہ چلی تو اس کے دل میں سرمد کے لیے رہی صحیح ہمدردی بھی ختم ہو گئی تھی۔ مگر یہاں فیصلہ انصاف کا نہیں، روایات کا ہونا تھا۔ جرگے کے بزرگوں نے سر جوڑ کر مشورہ کیا اور پھر فیصلہ سنایا کہ خون کے بدلے خون نہیں لیا جائے گا بلکہ قاتل کے گھر والے اپنی بیٹی کو ونی کریں گے۔ حیدر نے یہ لفظ سنا تو اس کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ وہ اس فرسودہ رسم کا سخت مخالف تھا۔ اٹھ کر بولنے ہی والا تھا کہ باپ نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبا دیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ بڑوں کے بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ قاتل کی بہن کا نکاح مقتول کے گھر میں کیا جائے گا تاکہ دشمنی رشتہ داری میں بدل جائے۔ قاتل کے باپ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگی، مگر اس کی ایک بھی نہ سنی گئی۔ حیدر کو لگا کہ شاید چچا اپنے کسی دور کے رشتہ دار یا خود سے اس لڑکی کا نکاح کریں گے کیونکہ سرمد تو مر چکا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے جرگے کے سربراہ کی آواز نے حیدر کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ چونکہ مقتول سرمد کنوارا تھا اور اس کا کوئی بھائی نہیں تھا اور چچا کی عمر زیادہ تھی، اس لیے اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے لڑکی کو حویلی کی عزت بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس لڑکی حیا کا نکاح حیدر خانزادہ سے کیا جائے گا۔ حیدر کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ یہ ناممکن ہے، میں یہ فیصلہ نہیں مانتا، اس کی آواز گونجی تھی، مگر یہ آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی۔ باپ کے سخت اور غضبناک نظروں نے اس خاموش کروا دیا۔ یہ جرگے کا فیصلہ ہے حیدر خانزادہ، اور ہماری زبان ہی ہمارا قانون ہے۔ کل بعد نماز عصر نکاح ہوگا۔ باپ کا فیصلہ اٹل تھا اور حیدر ششتر کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رائمہ کا مسکراتا چہرہ گھوم گیا اور پھر وہ دھندلا کر غائب ہونے لگا۔ اسے لگا وہ کسی دلدل میں دھس گیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سرمد نے مر کر بھی حیدر سے وہ انتقام لیا جو وہ زندگی بھر نہیں لے سکتا تھا۔ حیدر کا دل چاہا کہ وہ چیخے چلائے اور سب کچھ تہہ و بھالا کر دے، مگر صدیوں پرانی روایات کا طوق اس کے گلے میں پڑ چکا تھا اور وہاں سے اٹھ کر غصے سے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگا جہاں اس کی ماں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے اپنی ماں سے امید تھی کہ شاید وہ اسے بچا لیں، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ونی کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے اور اب اس کی زندگی میں حیا نام کی آندھی داخل ہونے والی تھی جو اس کے خوابوں کے محل کو تنکے کی طرح اڑا کر لے جائے گی۔ حویلی کے زنان خانے میں داخل ہوتے ہی حیدر نے سر سے پاؤں تک غصے اور بے بسی کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے قدموں کی دھمک اس کے اندر چلنے والی آندھیوں کی غماز تھی اور وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں جا کر رکا جہاں بیگم صاحبہ تسبیح ہاتھ میں لیے شاید اس انہونی کو ٹالنے کی دعائیں ہی مانگ رہی تھی۔ مگر حیدر نے ان کے سامنے جا کر فیصلہ کن انداز میں کہا، ماں جی، آپ جانتی ہیں کہ میں ان فرسودہ رسموں کو نہیں مانتا۔ ونی ایک لعنت ہے اور میں اس لعنت کو اپنے گلے کا طوق نہیں بناؤں گا۔ آپ بابا سے کہیں کہ وہ جرگے کا فیصلہ واپس لیں، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت واپس چلا جاؤں گا اور کبھی پلٹ کر اس حویلی کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ بیگم صاحبہ نے بیٹے کے تماتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو وہ جان گئی کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ انہیں بہت نرمی سے حیدر کو بٹھایا اور پھر وہ بات کہی جو حیدر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ بیٹا، تم شہر جا سکتے ہو، اپنی مرضی بھی کر سکتے ہو، مگر یاد رکھنا، جس دن تم نے اس فیصلے سے انکار کیا اس دن تمہارے بابا تمہیں
اپنی تمام جائیداد اور عاق نامے سے بے دخل کر دیں گے۔ تم جانتے ہو وہ اپنی زبان کے کتنے پکے۔ سرمد کے بعد تم ہی اس حویلی کے اکلوتے وارث ہو۔ اگر تم نے بغاوت کی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حیدر پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ جائیداد اور اسٹیٹس اس کی کمزوری تھے۔ وہ جانتا تھا کہ خالی ہاتھ وہ رائمہ کو بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ تب اس نے شکست خوردہ لہجے میں ماں کو بتایا کہ ماں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، رائمہ نام ہے اس کا، مجھ سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اب میں اس کے ساتھ کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ بیگم صاحبہ نے یہ سنا تو ایک لمحے کو پریشان ہوئی، مگر پھر ان کی آنکھوں میں ایک مصلحت پسند چمک ابھری۔ انہوں نے حیدر کا ہاتھ تھام کر سمجھایا کہ دیکھو حیدر، جذبات سے نہیں دماغ سے کام لو۔ اگر تم نے ابھی رائمہ کو ذکر کیا تو تمہارے باپ اور تایا تمہیں کچا چبا جائیں گے اور رائمہ کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اسی لیے میری مانو اور فی الحال خاموشی سے یہ نکاح کر لو۔ وہ لڑکی صرف ونی بن کر آ رہی ہے، کوئی اسے بہو کا درجہ نہیں دے گا۔ کچھ عرصہ گزرنے دو، معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو تم رائمہ کا نام لے لینا۔ ہم تب یہ کہہ سکیں گے کہ تم نے ہماری عزت رکھنے کے لیے قربانی دی تھی، اب تمہاری بات مانی جائے۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ماں کی یہ دلیل حیدر کے دماغ میں کسی زہریلی بیل کی طرح اتر گئی۔ اسے لگا کہ یہی واحد راستہ ہے جس سے وہ اپنی جائیداد بھی بچا سکتا ہے اور مستقبل میں رائمہ کو بھی۔ اسی لیے اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو کسی گہرے کنویں میں دھکیل دیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے ماں جی، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں یہ نکاح کروں گا، مگر صرف نکاح۔ اس سے زیادہ مجھ سے کسی چیز کی امید کی توقع مت رکھیے گا۔ اگلے دن عصر کے بعد حویلی کے دیوان خانے میں نکاح کی تقریب کا اہتمام تھا، مگر فضا میں خوشی کے بجائے ایک عجیب سے حبس اور گھٹن تھی، جیسے یہ کوئی شادی نہیں بلکہ دو زندگیوں کا سودا ہو رہا ہو۔ حیدر شیروانی پہنے دولہا بنا بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایسی اجنبیت تھی جیسے وہ کسی دوسرے کی تقریب میں شریک ہو۔ اس کے ارد گرد مبارک دینے والوں کا ہجوم تھا، مگر اس کا دل ویران تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کسی قید خانے سے رہائی کا انتظار ہو۔ مولوی صاحب نے جب اس سے استفسار کیا تو اس نے میکانگی انداز میں قبول ہے کہہ دیا۔ ان دو الفاظوں نے دو اجنبی روحوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا تھا جس کی بنیاد ہی نفرت اور مجبوری پر رکھی گئی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت حیدر کے ہاتھوں میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا۔ اس کے لیے کاغذ کا ٹکڑا محض قانونی کارروائی تھی جس نے اسے جائیداد سے بے دخل ہونے سے بچا لیا تھا۔ دوسری طرف زنان خانے میں کیا ہو رہا تھا، دلہن کس حال میں تھی، وہ کیسی دکھتی تھی، حیدر کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ نکاح کے فوراً بعد اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے یونیورسٹی میں ایک بہت ضروری پروجیکٹ جمع کروانا ہے جس کی ڈیڈ لائن کل ہے، اور اگر وہ نہ گیا تو اس کی ڈگری خطرے میں پڑ جائے گی۔ حیدر کے باپ اور تایا نے جو اب تک اپنی انا کی تسکین پا چکے تھے، انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ ان کے لیے حیدر کا نکاح کرنا ہی کافی تھا۔ باقی معاملات ان کے نزدیک ثانوی تھے۔ حیدر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی نکالی اور حویلی سے ایسے نکلا جیسے کسی آسیب زدہ جگہ سے فرار ہو رہا ہو۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اس کھڑکی کی طرف نہیں دیکھا جہاں شاید کوئی سسکیاں لے رہی تھی، اور اس کے لیے وہ لڑکی حیا نہیں بلکہ مسئلہ تھی جسے وہ حل کر کے آگے بڑھ چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ شہر جا کر رائمہ اور اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گا اور گاؤں کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند رہے گا، مگر وہ بھول رہا تھا کہ نکاح محض دو لفظوں کا کھیل نہیں ہوتا، یہ وہ زنجیر ہے جو انسان کو 7 سمندر پار بھی جکڑ لیتی ہے۔ وہ جسمانی طور پر تو وہاں سے نکل آیا تھا، مگر اپنی تقدیر کا ایک حصہ وہیں چھوڑ آیا تھا۔ ادھر حیدر اپنی گاڑی میں شہر کی طرف رواں دواں تھا، اور ادھر حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ایک چھوٹے اور تاریک کمرے میں حیا کا استقبال اس کی زندگی کے سب سے خوفناک دور سے ہو رہا تھا۔ وہ لال جوڑے میں ملبوس تھی، مگر اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ تو ابھی صرف 16 سال کی تھی، ایک ایسی عمر جب لڑکیاں تتلیوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ اسے اپنے بھائی کے جرم کی سزا کے طور پر بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور سرمد کی ماں حیدر کی تائی کسی بپری ہوئی شیرنی کی طرح اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں اپنے اکلوتے بیٹے کے قتل کا غم اور انتقام کی
ایک ایسی آگ تھی جو سامنے والے کو بھسم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے آتے ہی حیا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ تم اس قاتل کی بہن ہو جس نے میرے جگر کا ٹکڑا چھینا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم یہاں راج کرنے آئی ہو؟ تائی کی آواز میں نفرت کا زہر گھلا ہوا تھا۔ یہ حویلی تمہارا سسرال نہیں بلکہ تمہارا قید خانہ ہے، اور میں تمہاری جیلر ہوں۔ بھول جاؤ کہ تم کسی کی بیوی ہو۔ حیدر تو تمہیں جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتا، اسی لیے تو وہ تمہیں دیکھے بغیر ہی چلا گیا۔ حیا جو پہلے ہی صدمے سے نڈھال تھی، حیدر کے چلے جانے کی خبر نے اس کی رہی صحیح امید کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہ فرش پر پڑی کانپتی رہی اور اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہے۔ حیدر کی ماں یعنی اس کی ساس بھی وہیں دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں حیا کے لیے ہمدردی تو تھی، کیونکہ وہ بھی ایک ماں تھی اور ایک معصوم بچے پر ظلم ہوتے دیکھ کر ان کا دل بھی دکھ رہا تھا، مگر وہ اپنی دیورانی کے دکھ اور غصے کے سامنے بے بس تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے حیا کی طرفداری کی تو بات بگڑ جائے گی، اسی لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حیا اس بڑے سے کمرے میں تنہا رہ گئی۔ دیواروں پر لٹکے پرانے فانوس اسے گھورتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے اپنے بھائی پر غصہ آ رہا تھا جس نے ایک لمحے کے تیش میں اس کی پوری زندگی تباہ کر دی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش حیدر ایک بار اسے دیکھ لیتا، شاید اس کی معصومیت دیکھ کر اسے رحم آ جاتا، مگر حیدر تو اسے ایک ان دیکھے بوجھ کی طرح اتار کر جا چکا تھا، اور اب حیا کو اکیلے ہی اس جہنم میں جلنا تھا جہاں ہر سانس کے ساتھ اسے احساس دلایا جانا تھا کہ وہ ایک قاتل کی بہن ہے، اور یہ رات تو ابھی ظلم کی طویل داستان کا صرف پہلا صفحہ تھی۔ حویلی کے عقبے حصے میں بنی غلام گردشوں میں آج پھر ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ سرمد کی ماں کی آواز کسی بھوکی شیرنی کی طرح گونج رہی تھی، اور ان کے سامنے زمین پر گری وہ نحیف لڑکی اپنے وجود کو سمیٹے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، جسے قسمت نے یہاں بہو نہیں بلکہ مجرم بنا کر بھیجا تھا۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر حویلی کی فضاؤں میں رچا سرمد کے خون کا رنگ پھیکا نہیں پڑا تھا، اور ان کا سارا نزلہ اس معصوم جان پر گر رہا تھا جس کا اپنا دامن بالکل صاف تھا۔ تائی نے حیا کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے جھنجھوڑا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، خدا کے لیے مجھے مارے مت تائی جی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو خود یتیم ہوں۔ حیا کی سسکیوں میں ایسا درد تھا جو پتھر کو بھی موم کر دے، مگر سامنے کھڑی عورت کے دل پر انتقام کی ایسی کالی چادر پڑھی تھی کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تائی نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے نفرت سے تھوکا، یتیم ہے تو کیا سر پر بٹھا لیں تجھے؟ تیرے باپ نے بھی تو یہی کیا تھا، خاندان کی ناک کاٹ کر اپنی مرضی کی شادی رچائی تھی، ہم نے تب بھی اسے معاف نہیں کیا تھا، اور اب تیرا بھائی ہمارے اکلوتے وارث کو کھا گیا تو اس منحوس نسل کی نشانی ہے جس نے ہمیشہ ہمیں دکھ دیا۔ اپنے مرحوم باپ کا ذکر سن کر حیا کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اسے یاد آئے کہ کیسے اس کے باپ نے تمام روایات کو ٹھکرا کر محبت کی شادی کی تھی، جس کی پاداش میں برادری نے ان کا حقہ پانی بند کر دیا تھا۔ اس کی ماں تو اسے جنم دیتے ہی فوت ہو گئی، اور باپ نے ماں بن کر اسے پالا تھا، مگر جب وہ 10 سال کی ہوئی تو وہ سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور وہ ان چچیوں اور تائیوں کے رحم و کرم پر آ گئی جو اسے ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ آج وہ بوجھ ونی کی صورت میں ان کے گھر منتقل ہو چکا تھا، جہاں سانس لینا بھی جرم تھا۔ تائی نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا۔ حیا نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر وہ بے بس تھی۔ اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم کے اندھیرے میں دھکیل دیا گیا اور باہر سے کنڈی لگا دی گئی۔ اندر گھوپ اندھیرا تھا، اور حیا زمین پر گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ خدا سے شکوہ کر رہی تھی کہ آخر اس کی آزمائش کب ختم ہوگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ کال کوٹری اب اس کا مقدر ہے، جہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ قدرت نے اس کی نجات کا سبب اسی حویلی میں بھیجنے کا انتظام کر لیا ہے، اور وہ سبب اب راستے میں تھا، شہر کی چکا چوند اور یونیورسٹی کی مصروفیات سے دور۔ حیدر کی گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔
2 مہینے بعد وہ سیمسٹر بریک پر آ رہا تھا، مگر اس کے دل میں وہ خوشیاں جوش نہیں تھا جو عام طور پر اپنوں سے ملنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے گاؤں اب صرف ایک ناگوار یاد بن چکا تھا، جہاں اس کے گلے میں زبردستی ایک رشتہ ڈالا گیا تھا۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے گہرا سانس لیا اور خود کو یقین دلایا کہ وہ یہاں صرف چند دن گزارنے آیا ہے۔ اس دوران اسے اس نکاح کے وجود کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حویلی میں سب کے سامنے نارمل رہے گا، مگر تنہائی میں وہ صرف اور صرف رائمہ کے بارے میں سوچے گا۔ حویلی کے گیٹ پر چوکیدار نے سلام کیا تو حیدر نے سر ہلا کر جواب دیا۔ گاڑی پورچ میں روک کر وہ اترا تو سامنے برآمدے میں ماں جی کھڑی تھی، جن کے چہرے پر بیٹے کو دیکھ کر ممتا کی چمک امڑ آئی تھی۔ حیدر سیدھا ان کے پاس گیا اور جھک کر ان کے ہاتھ چومے۔ کیسی ہیں آپ ماں جی؟ آپ کا بیٹا واپس آ گیا؟ اس کے لہجے میں محبت تھی مگر آنکھوں میں تھکن واضح تھی۔ ماں نے اسے گلے لگایا تو محسوس کیا کہ حیدر کچھ کھویا کھویا سا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں ابھی بھی اس زبردستی نکاح کی کسک موجود ہے، اس لیے انہوں نے دانستہ طور پر حیا کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آتے ہی گھر کا ماحول کشیدہ ہو جائے۔ حیدر نے ادھر ادھر دیکھا، اسے توقع تھی کہ شاید باپ یا تایا نظر آئیں گے، مگر وہاں خاموشی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا کیونکہ وہ فی الحال کسی قسم کی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ جا بیٹا اپنے کمرے میں جا کر آرام کر، میں تیرے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو حیدر نے اس بات میں سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر اپنی پرانی پناہ گاہ یعنی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ وہ ٹھنڈے کمرے میں لیٹ کر رائمہ سے فون پر بات کرے گا اور اسے بتائے گا کہ وہ کتنا بور ہو رہا ہے۔ وہ بالکل بے خبر تھا کہ اس کے کمرے کی بند دیواروں کے پیچھے تقدیر نے اس کے لیے کیا منظر سجا رکھا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، بیگ صوفے پر پھینکا اور سیدھا واش روم میں گھس گیا تاکہ سفر کی گرد اور تھکن اتار سکے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے جو اس کی آمد سے بے خبر اپنے کام میں مگن ہے۔ شاور لے کر جیسے ہی حیدر تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر نکلا تو اس کے قدم وہیں جم گئے، کیونکہ کمرے کے وسط میں ایک اجنبی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ بہت کم عمر اور ڈری سہمی لگ رہی تھی اور شاید الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ حیدر کی مردانہ غیرت کو شدید جھٹکا لگا کہ اس کی پرائیویسی میں کون مخل ہو سکتا ہے۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ حیا جو اپنی دھن میں کام کر رہی تھی اچانک پیچھے سے آنے والی مردانہ آواز پر اچھل پڑی اور پلٹ کر دیکھا تو سامنے حیدر خانزادہ کھڑا تھا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے کپڑے گر گئے اور وہ کانپنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بس اتنا کہہ سکی، جی وہ میں صفائی۔ ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور تائی اماں کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں۔ ان کی نظر حیدر پر پڑی اور پھر حیا پر تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ لپک کر حیا کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ کم بخت ماری، تجھے منع کیا تھا نا کہ یہاں مت آنا۔ حیدر کے سامنے کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ تائی کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ حیا کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور اسے لاتیں مارنے لگی۔ تجھے تو میں زندہ کاٹ دوں گی، قاتل کی بہن ہو کر ہمارے وارث کے سامنے آتی ہے۔ حیا درد سے کراہتی ہوئی حیدر کے قدموں میں جا گری۔ اس نے سر اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی بے پناہ خوف اور التجا تھی۔ وہ اپنے شوہر سے پناہ مانگ رہی تھی، حالانکہ وہ اسے جانتا تک نہیں تھا۔ حیدر ششتر سا کھڑا تھا۔ اس نے اپنی تائی کو ہمیشہ ایک باوقار خاتون کے روپ میں دیکھا تھا، مگر آج ان کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی عام ملازمہ نہیں بلکہ وہی ونی ہے جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک دیکھ کر حیدر کے اندر کا انسان تڑپ اٹھا۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ تائی نے حیا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی بے جان بوری ہو۔ حیا کی چیخیں حیدر کے کانوں میں سیسا بن کر اتری اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے جس لڑکی کو مسئلہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا وہ دراصل ایک زندہ لاش بن چکی ہے۔
یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ حیدر کے لیے اسے نظر انداز کرنا اپنا ممکن ہو گیا تھا۔ مجھے بچا لیں، خدا کے لیے مجھے ان کے حوالے مت کریں، مجھے مار ڈالیں گی۔ حیا نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور تائی کی گرفت سے خود کو چھڑا کر لڑکھڑاتی ہوئی سیدھا حیدر کے پیچھے جا چھپی۔ اس کے دونوں ہاتھ حیدر کی قمیض کی پشت پر سختی سے جڑے تھے اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی جیسے کوئی زخمی پرندہ شکاری سے پناہ مانگ رہا ہو۔ تائی کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا طوفان امڑ آیا۔ وہ دھاڑیں چھوڑو اسے حیدر، مکار لڑکی، میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی، ہٹو سامنے سے، آج میں اس کا قصہ ہی پاک کر دوں گی۔ وہ دوبارہ آگے بڑھیں تاکہ حیا کو حیدر کے پیچھے سے گھسیٹ سکیں، مگر اس بار حیدر دیوار بن کر درمیان میں حائل ہو گیا۔ اس نے تائی کا ہوا میں لہراتا ہاتھ تھام لیا اور انتہائی سرد اور اسپاٹ لہجے میں بولا، بس تائی جی، بہت ہو گیا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ ایک کم عمر بچی پر اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ حیدر کا رویہ احترام کے دائرے میں ہوتے ہوئے بھی انتہائی سخت تھا۔ تائی نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور تضحیک آمیز لہجے میں کہا، اوہ ہو، تو اب تجھے اس قاتل کی بہن پر ترس آ رہا ہے؟ بھول گئے کہ اس کے بھائی نے تمہارے بھائی کو مارا ہے؟ اپنی بیوی سے کہو کہ چپ چاپ میرا کہنا مانے، ورنہ میں بہت بری سزا دوں گی۔ تائی نے دوبارہ حیا کی طرف لپکنے کی کوشش کی، مگر حیدر نے فیصلہ کن انداز میں ان کا راستہ روک لیا۔ اس کی مردانہ انا اور غیرت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اس کے سامنے اس کے کمرے میں اس کی منسوب عورت کو جانوروں کی طرح پیٹا جائے۔ اس نے پیچھے چھپی ہوئی سسکتی حیا کی موجودگی کو شدت سے محسوس کیا اور پھر باپ اور تائی کی دہلیز پر کھڑے ہو کر وہ فیصلہ سنایا جس کی گونج نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے تائی جی، اور حیدر خانزادہ کی بیوی پر اب کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ میں برداشت کر رہا تھا کیونکہ میں یہاں نہیں تھا، لیکن اب میں اسے مزید ایک پل بھی یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے اپنے ساتھ شہر لے جا رہا ہوں۔ حیدر کے اس اعلان پر تائی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے شور مچایا، حویلی سر پر اٹھا لی کہ حیدر دشمنوں کی بیٹی کا محافظ بن گیا ہے، مگر حیدر نے کسی کی نہیں سنی۔ اس نے مڑ کر حیا کو دیکھا جو ابھی تک خوف سے نیلی پڑ رہی تھی، اور اسے صرف اتنا کہا، جاؤ تیار ہو جاؤ، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ گاڑی تیزی سے گاؤں کی کچی سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی شہر جانے والی ہائی وے پر رواں دواں تھی۔ گاڑی کے اندر ایک سنگین خاموشی چھائی ہوئی تھی جو باہر کے شور سے زیادہ بھاری تھی۔ حیا فرنٹ سیٹ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی میلی چادر میں خود کو اس طرح سے چھپایا ہوا تھا جیسے وہ اپنے وجود کو مٹا دینا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو رواں تھے اور ہچکیاں بند گئی تھیں۔ حیدر اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوط گرفت جمائے سامنے سڑک کو گھور رہا تھا۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ رائما سے کیے گئے وعدے تھے اور دوسری طرف یہ ذمہ داری جسے وہ ابھی حویلی سے چھین کر لایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جذباتی ہو کر حیا کو ساتھ لانے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر اب وہ اس کا کرے گا کیا؟ حویلی سے نکلتے وقت اس کی ماں کی آنکھوں میں جو تشکر اور سکون تھا، اس نے حیدر کو حوصلہ دیا تھا۔ ماں جانتی تھی کہ حیدر ہی حیا کو اس جہنم سے نکال سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے خاموشی سے بیٹے کے فیصلے کی حمایت کی تھی۔ حیدر نے کنکھیوں سے برابر میں بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے اور کلائی پر تائی کی چوڑیوں کے نشان واضح تھے۔ حیدر کے دل میں ایک عجیب سی ہمدردی جاگی۔ یہ محبت نہیں تھی بلکہ ایک انسانی طرز تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پانی پی لو، رونا بند کرو، اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے بوتل تھامی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے حیدر کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھا، مگر کچھ بول نہ سکے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قید خانے سے آزاد ہو چکی ہے۔ گاڑی کا سفر جاری تھا، مگر یہ سفر دو شہروں کے درمیان نہیں بلکہ دو اجنبی دنیاؤں کے درمیان تھا۔ حیدر سوچ رہا تھا کہ وہ رائما کو کیا جواب دے گا اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے آیا ہے، جبکہ حیا سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس کی زندگی کے عذاب ختم ہو گئے ہیں یا شہر میں کوئی نئی آزمائش اس کی منتظر ہے۔ باہر درخت اور کھیت تیزی سے پیچھے بھاگ رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے حیدر اپنے ماضی اور روایات سے بھاگ کر
اپنی نئی دنیا کی طرف جا رہا تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع حیدر کا فلیٹ ایک پرسکون اور جدید طرز رہائش کا نمونہ تھا۔ حیدر نے چابی گھما کر دروازہ کھولا اور حیا کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ حیا نے دہلیز پار کی تو اسے لگا جیسے وہ کسی نئی دنیا میں آ گئی ہے۔ نرم قالین، خوبصورت فرنیچر اور کھلی کھڑکیوں سے آتی تازہ ہوا، یہ ماحول حویلی کی گھٹن سے بالکل مختلف تھا۔ وہ سہم کر دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ حیدر بیگ صوفے پر رکھ کر اس کی طرف مڑا اور بہت سنجیدگی سے بولا، دیکھو حیا، میں تمہیں وہاں سے اس لیے نکال کر لایا ہوں کیونکہ میں وہاں ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، ہم دونوں کی دنیا بالکل الگ ہے۔ یہ فلیٹ تمہارا گھر ہے، تم یہاں آرام سے رہو، کھاؤ پیو، جو جی چاہے کرو، مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن حیدر یہاں ایک لمحے کو رکا، اس کے لہجے میں سختی در آئی، میری اپنی زندگی ہے، میری اپنی مصروفیات ہیں، تم میری زندگی میں دخل نہیں دو گی، نہ ہی مجھ سے شوہر ہونے کی کوئی امید رکھو گی، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس جہنم سے بچ گئی ہو۔ حیدر کے الفاظ کھرے اور تلخ تھے، مگر حیا کے لیے تلخی اس مار پیٹ سے 1000 درجے بہتر تھی جو وہ سہتی آ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، آپ نے مجھے بچا لیا، یہی میرے لیے بہت ہے، میں آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی۔ حیدر نے اسے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، یہ تمہارا کمرہ ہے، اس میں اٹیچ باتھ، آرام کرو۔ حیا اپنے کمرے میں گئی تو وہاں کا سکون اسے کسی خواب جیسا لگا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر گئی۔ مہینوں بعد آج اسے یقین تھا کہ کوئی آدھی رات کو اسے بالوں سے پکڑ کر نہیں اٹھائے گا، کوئی اسے بھوکا نہیں رکھے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو نیند کی دیوی فوراً سے اس پر مہربان ہو گئی۔ دوسری طرف حیدر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ اسے رائمہ کا خیال ستانے لگا۔ اس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا، ایک ایسی ذمہ داری گلے میں ڈال لی تھی جس کا بوجھ شاید اسے ساری عمر اٹھانا پڑتا، مگر فی الحال اسے سکون تھا کہ اس نے اپنی انا اور ضمیر کو مطمئن کر لیا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جس لڑکی کو وہ دوسرے کمرے میں ایک اضافی سامان سمجھ کر رکھ آیا ہے، وہ بہت جلد اس کے پورے وجود اور اس کے گھر کا مرکز بننے والی ہے۔ شہر کے وسط میں واقع اس پرسکون فلیٹ کے در و دیوار میں ایک عجیب سی خاموشی رچی بسی تھی جو بیک وقت سکون بھی دیتی تھی اور تنہائی کا احساس بھی جگاتی تھی۔ حیا کی زندگی اب حویلی کے طوفانوں سے نکل کر اس فلیٹ کے ایک پرسکون لیکن ٹھہری ہوئی جھیل جیسی روٹین میں ڈھل چکی تھی۔ حیدر صبح ہوتے ہی یونیورسٹی چلا جاتا اور حیا سارا دن اس 4 دیواری میں اپنی ذات کے ساتھ اکیلی رہ جاتی۔ وہ کبھی بیلکنی میں کھڑے ہو کر نیچے سڑک پر بھاگتی دوڑتی زندگی کو حسرت سے دیکھتی، تو کبھی ٹی وی چینلز بدل کر اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتی، مگر اس کا سب سے بہترین وقت وہ ہوتا جب وہ کچن میں جا کر حیدر کے لیے کھانا بناتی۔ شاید یہی وہ واحد رشتہ تھا جو وہ اپنے اس اجنبی شوہر کے ساتھ نبھا رہی تھی۔ حیدر جب شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو فلیٹ میں پھیلی کھانے کی خوشبو اسے کن کہے سکون کا احساس دلاتی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھتے، مگر ان کے درمیان الفاظ کا تبادلہ نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ حیدر کی کوشش ہوتی کہ وہ حیا سے کم بات کرے تاکہ وہ فاصلہ برقرار رہے جو اس نے پہلے دن کھینچ دیا تھا، مگر بعض اوقات حالات انسان کے ارادوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی ہی شام جب باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور حیا کچن میں پکوڑے بنا رہی تھی تو گرم تیل کے چھینٹے اس کے ہاتھ پر پڑ گئے۔ اس کی دبی ہوئی چیخ سن کر حیدر جو لاؤنج میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا بے اختیار کچن کی طرف بھاگا۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر ٹھنڈے پانی کے نیچے کیا۔ اس لمحے حیدر کی آنکھوں میں حیا کے لیے جو فکر اور تڑپ ابھری تھی وہ کسی بھی اجنبی کے لیے نہیں ہو سکتے تھے۔ حیا نے سر اٹھا کر حیدر کے چہرے کو دیکھا جو اس کے اتنے قریب تھا، وہ اس کی سانسوں کی تپش بھی محسوس کر سکتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم سا گیا۔ حیدر کو حیا کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ایک ایسی کشش محسوس ہوئی جسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ معصوم ڈری سہمی لڑکی اب نکھر کر ایک پرکشش روپ دھار چکی تھی۔ حیدر کا دل چاہا کہ وہ اس لمحے کو وہیں روک لے، مگر اگلے ہی پل اس کے ذہن میں رائمہ کا چہرہ کسی وارننگ کی طرح ابھرا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے
اسپاٹ لہجے میں بولا، آئندہ دھیان سے کام کیا کرو، یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھا جو تمہارا علاج کرے گا۔ وہ وہاں سے نکل تو گیا مگر اپنے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب میں لانا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا وہ رائمہ سے محبت کرتا ہے، مگر حیا کے وجود کی یہ انجانی سی کشش اسے بار بار اپنی وفاداری پر سوال اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ اندرونی جنگ باہر کی جنگ سے زیادہ خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ دوسری طرف یونیورسٹی میں رائمہ کی بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ محبت کرنے والوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، اور رائمہ کو پچھلے کچھ دنوں سے حیدر کے رویے میں غیر محسوس سی تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہر وقت دستیاب نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اس کی باتوں میں وہ پہلے جیسی وارفتگی رہی تھی۔ وہ اکثر کسی گہری سوچ میں گم رہتا تھا اور پوچھنے پر گھر کی ٹینشن کا بہانہ بنا دیتا، مگر آج کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے حیدر کے قریبی دوست نے باتوں باتوں میں کچھ ایسا کہہ دیا جس نے رائمہ کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اس دوست نے سرسری سے انداز میں کہا، یار حیدر تو بڑا خوش قسمت ہے، ہاسٹل کی بک بک سے جان چھڑا کر اب اپنے لگژری فلیٹ میں مزے کر رہا ہے۔ کل میں سے ڈراپ کرنے گیا تو دیکھا کیا کمال کی بلڈنگ میں شفٹ ہوا ہے وہ۔ رائمہ کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ لرز گیا۔ اس نے چونک کر پوچھا، فلیٹ؟ حیدر تو ہاسٹل میں رہتا ہے، اس نے مجھے کبھی کسی فلیٹ کا نہیں بتایا۔ تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی، شاید عارضی طور پر شفٹ ہوا ہو، مجھے پکا نہیں پتا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ رائمہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ حیدر نے اس سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ کیا وہ کسی اور کے ساتھ ہے؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے؟ شکوک و شبہات کے ناگ اس کے دل کو ڈسنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، مگر مرد کی فطرت پر بھروسہ کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ حیدر سے پوچھے گی نہیں، بلکہ خود جا کر حقیقت کا پتہ لگائے گی۔ اس نے دوست سے فلیٹ کا ایڈریس اگلوا لیا اور اپنی گاڑی لے کر اسی سمت نکل پڑی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں ہزاروں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ حیدر اس سے دور ہو رہا ہے اور وہ اپنی محبت کو یوں آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ وہ ہر حال میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس فلیٹ کی چار دیواری میں کون سا راز دفن ہے جو حیدر نے اس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب رائمہ حیدر کے فلیٹ کے باہر پہنچی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈور بیل بجائی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ طویل بیل دی۔ اندر حیا موجود تھی جو ڈور بیل کی آواز سن کر سہم گئی۔ حیدر نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، اسی لیے وہ خاموشی سے لاؤنج میں کھڑی رہی۔ باہر رائمہ کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اندر کوئی ہے کیونکہ اسے دروازے کے نیچے سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ جب سیدھے طریقے سے بات نہیں بنی تو رائمہ کے دماغ میں خطرناک منصوبہ آیا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور روحانسی آواز میں چیخنے لگی، کھولو دروازہ، خدا کے لیے دروازہ کھولو، حیدر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے کچھ کاغذات چاہیے۔ حیدر کے ایکسیڈنٹ کا سن کر حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی ساری احتیاط اور حیدر کی تنبیہ ہوا ہو گئی۔ اس کے دماغ میں صرف یہ گونجا کہ اس کا شوہر، اس کا واحد سہارا، خطرے میں ہے۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے رائمہ کھڑی تھی جو ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس کے سامنے کوئی ملازمہ یا ادھیڑ عمر عورت نہیں بلکہ ایک نہایت حسین اور کم عمر لڑکی کھڑی تھی جس نے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے مگر اس کے حسن کی چمک چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ رائمہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ وہ جس شک کا پیچھا کر رہی تھی وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حیا نے گھبرا کر پوچھا، حیدر صاحب وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ رائمہ نے حیا کو سر سے پاؤں تک گھورا۔ اس کی نظروں میں تو سوالات کا ایک طوفان تھا۔ وہ بمشکل اپنے حلق سے آواز نکال پائی، تم کون ہو اور حیدر کے فلیٹ میں تنہا کیا کر رہی ہو؟ حیا کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے حیدر کا حکم یاد آیا کہ کسی کو اپنی شناخت نہیں بتانی۔ وہ گڑبڑا گئی۔
اور نظریں جھکا کر دبی ہوئی آواز میں بولی، میں ان کی رشتہ دار ہوں، گاؤں سے آئی ہوں۔ مگر رائمہ کی تجربہ کار نگاہیں بھانپ چکی تھیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ اس لڑکی کی موجودگی، اس کی گھبراہٹ اور حیدر کا یہ سب چھپانا، یہ سب کچھ کسی بہت بڑے دھوکے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ رائمہ نے اسے دھکا دیا اور اندر داخل ہوئی۔ اس کا غصہ اب لاوے کی طرح ابل رہا تھا اور وہ جانتے تھے کہ آج حیدر کو اس کے ہر جھوٹ کا حساب دینا ہوگا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لاؤنج میں رائمہ کسی زخمی شیرنی کی طرح ٹہل رہی تھی اور صوفے کے کونے میں حیا سہمی ہوئی بیٹھی تھی، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ حیدر کو دیکھتے ہی رائمہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بنا کسی تمہید کے حیدر کے گریبان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ واہ حیدر خان زادہ، واہ، کیا کمال کی اداکاری کی ہے تم نے میرے ساتھ۔ میں پاگلوں کی طرح تمہاری محبت کا دم بھرتی رہی اور تم یہاں اپنی داشتائیں چھپائے بیٹھے ہو۔ رائمہ کا منہ سے نکلا ہوا لفظ داشتہ حیدر کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح برسا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ رائمہ سے محبت ضرور کرتا تھا، مگر اپنی غیرت پر یہ گھٹیا الزام برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس نے رائمہ کے ہاتھ جھٹکے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، جس کی گونج نے کمرے میں چھائے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو رائمہ، وہ کوئی رکھیل نہیں، میری عزت، نکاح کیا ہے میں نے اس سے، بیوی ہے وہ میری۔ حیدر کا یہ اعتراف کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ رائمہ نے گال پر ہاتھ رکھ کے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑائی اور پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ تم اتنے بڑے دھوکے باز نکلو گے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ تم نے میری محبت کا تماشا بنا دیا حیدر۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تو حیدر کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کی جگہ شرمندگی نے لے لی۔ وہ آگے بڑھا تاکہ رائمہ کو سمجھا سکے، اسے اپنی مجبوری بتا سکے کہ یہ نکاح کن حالات میں ہوا، مگر رائمہ نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے تمہاری کوئی فضول داستانیں نہیں سننی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زندگی میں رہوں تو ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دو۔ مجھے یہ تمہارے فلیٹ میں تو کیا تمہاری زندگی کے کسی بھی گوشے میں برداشت نہیں ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے حیدر خان زادہ، یا یہ گاؤں کی گنوار لڑکی یا میں۔ رائمہ نے اپنا آخری فیصلہ سنایا اور پرس اٹھا کر وہاں سے آندھی طوفان کی طرح نکل گئی۔ حیدر اسے روکتا رہ گیا مگر وہ جا چکی تھی۔ پیچھے حیا جو اس سارے تماشے کی خاموش تماشائی تھی، اس لفظ طلاق نے اس کی روح تک کو کانپنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس چھت کے بغیر اس کی دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ اگلے چند دن حیدر کی زندگی کے مشکل ترین دن ثابت ہوئے تھے۔ وہ رائمہ کو منانے کی سر توڑ کوششیں کرتا رہا، دوستوں کو بیچ میں ڈالا، قسمیں کھائیں کہ یہ نکاح میں اس کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ آخرکار رائمہ کی ناراضگی کچھ کم ہوئی، مگر اس کی شرط اپنی جگہ اٹل تھی کہ پہلے طلاق پھر بات۔ حیدر جو رائمہ کو کھونے سے ڈرتا تھا، آخرکار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ تھکا ہارا فلیٹ پر آیا، جہاں حیا ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ حیدر نے ایک نظر اس معصوم چہرے کو دیکھا جو اسے ہی اپنا مسیحا سمجھتی تھی۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، مگر اس نے خود کو سخت کر لیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور بنا تمہید باندھے بولا، حیا، میں نے بہت سوچا ہے، ہمارا یہ رشتہ ویسے بھی صرف کاغذ کا ہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ساری عمر اس بے نام بندھن میں قید رہو۔ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں، تمہیں طلاق دے دوں، تو کیا تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا پسند کرو گی؟ حیدر کے منہ سے یہ سننا تھا کہ حیا کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر زمین پر گری اور چکنا چور ہو گئی۔
اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ وہ جب تک خاموش تھی یکدم حیدر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دی، خدا کے لیے ایسا مت کریں حیدر صاحب، مجھے طلاق مت دیں، آپ بے شک مجھے یہاں ایک نوکرانی بنا کر رکھیں مگر مجھے واپس مت بھیجیں۔ وہ لوگ کسائی ہیں، وہ مجھے جان سے مار دیں گے، میرے تایا اور چچا مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، میں یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حیا کی سسکیوں اور بین نے حیدر کے دل کو پگھلا کر رکھ دیا۔ وہ پتھر کا تو ہو سکتا تھا مگر ظالم نہیں۔ اسے اپنی تائی کا وہ وحشیانہ تشدد یاد آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ حیا کو طلاق دینے کا مطلب اسے موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ اس نے جھک کر حیا کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دلاسا دیا کہ بس چپ کر جاؤ، میں تمہیں کہیں نہیں بھیج رہا، میں ان ظالموں کے آگے تمہیں کبھی نہیں پھینکوں گا۔ حیدر نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ رائمہ کو سمجھائے گا، اگر وہ مانی تو ٹھیک، ورنہ وہ کسی بے گناہ کی جان کی قیمت پر اپنی محبت نہیں خرید سکتا۔ اس نے حیا کو تسلی دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اس کا ذہن ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ کچھ دن مزید اسی کشمکش میں گزرے۔ رائمہ اپنی عزت پر قائم تھی اور حیدر اپنی مجبوری پر۔ آج پھر رائمہ سے فون پر شدید جھگڑا ہوا تھا جس نے حیدر کو ذہنی طور پر نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ رات گئے انتہائی ڈپریسڈ حالت میں فلیٹ میں واپس لوٹا۔ دماغ میں رائمہ کے تانے اور دھمکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کے بجائے غلطی سے حیا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں مدھم سا زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ حیدر اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ اس کا بستر نہیں ہے۔ وہ جوتوں سمیت بیڈ پر گر گیا اور آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد جب اس کی سانسیں بحال ہوئی اور اس نے کروٹ بدلی تو اس کا ہاتھ کسی نرم اور نازک وجود سے ٹکرایا۔ حیدر بری طرح چونکا اور آنکھیں کھول دی۔ اس کی نظر سامنے لیٹی حیا پر پڑی جو گہری نیند میں تھی۔ ہمیشہ دوپٹے میں چھپے رہنے والی حیا اس وقت بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ حیدر اٹھتے ہی والا تھا کہ اس کی نظریں حیا کے وجود کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی۔ رائمہ کی دوری اور جھگڑوں نے اسے جذباتی طور پر تنہا کر دیا تھا، اور اس وقت اس کے سامنے وہ لڑکی تھی جو شرعی طور پر اس کی اپنی تھی، اس کا حق تھی۔ حیدر کے اندر کا مرد جاگ اٹھا۔ ایک عجیب سی کشمکش اور اپنائیت نے اسے جکڑ لیا۔ اسے لگا باہر کی دنیا میں صرف جنگ اور تناؤ ہے، جبکہ سکون تو صرف یہیں اس وجود کے پاس ہے۔ شیطان نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو تمہاری بیوی ہے۔ حیدر کا ضبط ٹوٹنے لگا، وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس انجانی کشش کے زیر اثر جھکتا چلا گیا۔ حیا نیند میں کسمسائی مگر حیدر نے اسے سنبھال لیا، اور یوں وہ رات ان دونوں کے درمیان حائل اجنبیت کی دیوار کو ہمیشہ کے لیے گرا گئی۔ حیدر اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے بجائے ایک عجیب سے نشے اور سرشاری میں ڈوب گیا جو اسے رائمہ کی محبت میں کبھی نصیب نہیں ہوا۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو حیدر کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا ذہن فوراً گزشتہ رات کے واقعات کی طرف گیا تو اسے توقع تھی کہ شاید اسے کوئی پچھتاوا گھیر لے گا یا رائمہ کا خیال اسے بے چین کرے گا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے دل میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس نے پہلو میں سوئی حیا کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ جس سکون کی تلاش میں سرگرداں تھا وہ تو اس کے اپنے گھر میں موجود تھا۔ حیدر کو احساس ہوا کہ یہ لڑکی جو اس کی منصوبہ تھی در حقیقت وہی اس کی روح کی ساتھی تھی۔ حیا کی آنکھ کھلی تو حیدر کو اپنے اتنا قریب پا کر وہ شرم سے سمٹ گئی اور نظریں جھکا لی۔ اس کی یہ فطری حیا حیدر کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے نرمی سے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بھرپور یقین سے کہا، حیا، ہمیں اس رشتے کو بہت پہلے دل سے قبول کر لینا چاہیے تھا۔ تم میرا حلال ہو اور مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں۔ آج سے تم میری ذمہ داری نہیں بلکہ میری محبت ہو۔
حیدر کے ان الفاظ نے حیا کے دل سے رہی سہی جھجک اور خوف کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے اسے دنیا کا سب سے مضبوط سہارا مل گیا۔ آنے والے دن ان دونوں کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں لے کر آئے۔ فلیٹ کی فضا جو کبھی اجنبیت کے بوجھ تلے دبی رہتی تھی، اب وہاں محبت اور بے تکلفی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ حیدر اب یونیورسٹی کے بعد دوستوں میں بیٹھنے کے بجائے سیدھا گھر آتا۔ وہ حیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتا اور اسے وہ عزت دیتا جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ حیا کی سادگی اور خلوص نے حیدر کے دل سے رائمہ کی مصنوعی محبت کا اثر بالکل زائل کر دیا تھا۔ رائمہ نے کئی بار رابطے کی کوشش کی، دھمکیاں دی اور طلاق کا مطالبہ دہرایا، مگر حیدر نے اسے مکمل طور پر اب نظر انداز کر دیا تھا۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد اللہ نے ان پر خاص کرم کیا اور حیا کی طبیعت خراب ہونے پر ڈاکٹر نے امید کی خوشخبری سنائی، اور یہ خبر حیدر کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اس کے اندر باپ بننے کا احساس اتنا شدید تھا کہ اسے اسی وقت رائمہ کو کال ملائی اور دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنا دیا: رائمہ، ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں۔ حیا میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اب میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ بہتر ہے تم اپنی زندگی جیو اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ رائمہ کی چیخو پکار سننے سے پہلے ہی حیدر نے فون بند کر دیا اور اپنی تمام تر توجہ اپنی بیوی اور آنے والے بچے پر مرکوز کر دی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور 9 ماہ بعد فلیٹ میں ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ حیدر نے جب اپنے بیٹے کو پہلی بار گود میں اٹھایا تو اسے اپنی تکمیل کا احساس ہوا۔ یہ ننھا وجود حویلی کا وارث تھا جس نے آتے ہی سب کچھ بدل دیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کی خبر نے گاؤں میں بھی برف پگھلا دی۔ دادا اور تایا جو ناراض تھے پوتے کی محبت میں سب بھول گئے اور انہیں فوراً حویلی بلوا لیا۔ حیدر جب حیا اور بیٹے کو لے کر حویلی پہنچا تو وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ کل تک جو دروازے حیا کے لیے بند تھے آج وہی پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی۔ حیدر کی ماں نے بہو اور پوتے کو گلے لگایا، مگر اصل امتحان تائی کا سامنا تھا جو ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ان کی نظریں حیدر کی گود میں موجود بچے پر جمی تھی۔ حیدر ان کے قریب گیا اور بچہ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا: تائی جی، یہ سرمد کا قاتل نہیں، ہمارے خاندان کا وارث ہے۔ اس لڑکی کا بیٹا ہے جسے آپ نفرت کی نگاہ سے دیکھتی رہی، مگر اس نے مجھے وہ خوشی دی ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ تائی نے لرزتے ہاتھوں سے بچے کو تھاما۔ معصوم بچے کے لمس نے ان کے دل میں جمی نفرت کی دیوار گرا دی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور رندی ہوئی آواز میں بولی: مجھے معاف کر دے بیٹی، میں نے تیرے ساتھ بہت زیادتی کی، میں اپنے بیٹے کے غم میں اندھی ہو گئی تھی۔ حیا نے روتے ہوئے تائی کے ہاتھ چوم لیے۔ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ آج نفرت محبت میں بدل گئی تھی اور حیا کا صبر جیت گیا تھا۔ حیدر نے اپنی چھوٹی سی دنیا کو دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ محبت اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔